بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 84 ہے۔ 83 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ ماہ رمضان شریف کا بیان چل رہا تھا اور اس میں جو روزہ رکھنے کی فضیلت و برکت ہے تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج کے درس کے اندر بھی اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ کریم رب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان شریف کے اندر دو چیزیں جو ابتدائے اسلام کے اندر جن کا حکم اور تھا اور بعد کے اندر اس کو تبدیل کیا گیا، یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا کرم ہے، اور اس پر ہر امتی کو اظہار تشکر پیش کرنا چاہیے کہ وہ اس کے اندر اب ہماری آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، کیونکہ ہم لوگ کمزور ہیں۔ اگر وہ والا معاملہ آج ہوتا تو پتہ نہیں کتنی غفلت اور کوتاہی اور گناہ ہم سے سرزد ہوتے۔ تو اس لیے ہم اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر پیش کرتے ہیں کہ ہم بے کس اور کمزور اور ماڑے لوگ ہیں کہ رب کریم جل جلالہ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابتدا کے اندر جس طرح روزے کی تعریف میں نے عرض کیا، کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ رات کو بھی جس طرح روزہ دن کو جماع نہیں کیا جا سکتا بیوی کے ساتھ، اسی طرح رات کو بھی منع تھا کہ بندہ بیوی سے جماع نہیں کر سکتا تھا۔ تو سارا مہینہ جو ہے، چونکہ دن کو بھی پابندی اور پھر رات کو بھی، تو ایک مہینہ انتظار کرنا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس کا جو سبب ہے وہ یوں بنا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف کے اندر اپنی بیوی کے پاس گئے، وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا؟ جماع کیا۔ ندامت و شرمندگی ہوئی تو صبح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ معاملہ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ منع کیا گیا تھا کہ رات بیوی کے ساتھ جماع نہیں کرنا، لیکن فاروق اعظم نے عرض کی کہ میں بیوی کے پاس گیا تو اس کی خوشبو کو محسوس کیا اور میں اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکا، اور میں نے جو ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا ہے۔ اس میں بھی حکمت ہوگی، آسانیاں تھیں امت کے لیے۔ تو بہرکیف انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس فعل پر ندامت و شرمندگی ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ ایک روایت میں بقیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب یہ والا معاملہ ہوا تو وحی نازل کی گئی، اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کو اس آیت کا حصہ یوں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزوں کی راتوں میں تمہارا عورتوں کے پاس جانا حلال ہوا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس رات کو جا سکتے ہو رمضان شریف کے اندر، اور آگے فرماتا ہے وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے کیا ہو؟ لباس ہو۔ تو اس بنا پر اجازت دی گئی ہے۔ تو اب چونکہ 1450 سال تقریباً کم و بیش گزر چکے، اور یہ والا معاملہ تا قیامت اسی طرح اب اسی حکم پر رہے گا کہ رمضان شریف کے اندر دن کے وقت بیوی سے جماع نہیں کیا جا سکتا حالت روزہ کے اندر، اور رات کے اندر چونکہ ہمارا روزہ نہیں ہوتا تو اس لیے ماہ رمضان شریف میں رات کو ہم بیوی سے جماع کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اجازت جو ہے اس ٹائم سے اجازت جو ہے نا عطا کی گئی ہے۔ دوسرا وہ معاملہ جس پر آسانی پیدا کی گئی ہے کہ پہلے ابتداً یہ تھا کہ افطاری جب انسان کرتا تھا تو افطاری سے لے کر جہاں تک وہ جاگ سکتا تھا وہ کھا پی سکتا تھا، لیکن سونے کے بعد اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ سونے کے بعد یہ ہو جاتا کہ وہ دوبارہ روزہ شروع ہو جاتا۔ تو اب لوگ کیا کرتے کہ افطاری کے بعد جتنا جاگتے کھا پی لیتے تھے، جب سو جاتے تو سونے کے بعد جب اٹھتے تھے تو پھر اجازت نہیں تھی کچھ کھانے پینے کی۔
تو اس کا سبب یوں بنا کہ سرما بن قیس یہ وہ شخص تھے جو بڑے محنتی شخص تھے، مزدوری کرتے، جس طرح کسان جو ہیں وہ سارا دن جو ہے وہ محنت و مزدوری کرتے ہیں، زمین کے اندر ہل چلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ بڑے محنتی شخص تھے، روزہ رکھا دن کو، اور شام ٹائم جب واپس آئے حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، تو بیوی سے کہا کہ کھانا بنا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ بیوی کھانا بنانے کے اندر جیسی مشغول و مصروف ہوئی تو حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ جاتی، آپ سو جاتے ہیں۔ بیوی کھانا لے کر آئی، آپ کو جگانا چاہا تو حضرت سرما جو تھے وہ تو آرام کر رہے تھے، وہ سو رہے تھے۔ تو اٹھنے کے بعد حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب میں اس کو نہیں کھا سکتا، اب تو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو دوبارہ اسی سے آپ نے کیا کیا، پھر روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو سارا دن دوسرے دن کام کرتے رہے، تو انتہا درجے کی کمزوری آ گئی۔ روایت میں آتا ہے آپ وہ کام کرتے 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 تھک گئے اور بے ہوش ہو گئے، کیونکہ 2 دن کا تقریباً انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ تو اس بے ہوشی کی صورتحال میں جب انتہا درجے تک جب کمزوری پہنچ گئی تو اللہ کریم جل جلالہ کی رحمت جوش میں آئی، تو اللہ پاک جل جلالہ نے اب وہ سلسلہ ختم کیا، اور رب ذوالجلال جل جلالہ نے یہ انعام کیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ جو افطاری کے تھوڑی دیر بعد سو جائے اور اٹھنے کے بعد پھر آنکھ کھل جائے تو وہ کھا پی سے سکتا۔ فرمایا اب ایسا نہیں، اب افطاری سے لے کر وہ صبح سحری ٹائم تک یہ جتنا بھی رات کا حصہ ہے اس میں انسان کھا پی سکتا ہے، چاہے وہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر سو جائے پھر اٹھ کے کھا لے، پھر تھوڑی دیر سو جائے پھر اٹھ کے کھا لے، پھر سو جائے پھر اٹھ کے کھا لے۔ تو اب یہ جو سلسلہ ہے، پھر سحری کا نظام دیکھیں وہ بھی تو اٹھنے کے بعد ہے۔ تو یہ تمام معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ اگر وہ والا معاملہ آج ہوتا جس طرح حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا، اگر موجودہ صورتحال میں ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ انتہا درجے کی پریشانی کا سبب بنتا، اور لوگ جو ہے وہ کم سے کم لوگ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے اور یہی سمجھتے کہ یہ اسلام تو بڑا بوجھ ڈالتا ہے مسلمانوں پہ، یہ تو بڑا اوکھا اور مشکل کام ہے۔ تو لہٰذا اظہار تشکر پیش کرنا چاہیے کہ اللہ پاک جل جلالہ نے اس کے اندر بھی کیا کی ہے، آسانیاں پیدا کی ہیں۔ جہاں آسانی اللہ پاک جل جلالہ نے پیدا کی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور اس میں غفلت کوتاہی نہ کریں، اور رمضان شریف کی جو روزے ہیں اس کو رکھا کریں، اور اس کے علاوہ اس کا ادب احترام اور اس کے علاوہ جو بھی معاملات ہیں رمضان شریف کے احکامات اس پر پابندی کیا کریں۔ سحری کے لحاظ سے ایک بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں سحری کھانا ضروری ہے یا اس کو شرط بنا دیا روزے کے ساتھ، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ سحری کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، اگر سحری نہ بھی کی تو روزہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن سینہ تان کے کہنا کہ جی میں نے آج سحری نہیں کی تو میں نے ویسے ہی روزہ رکھ لیا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ تو اتنے دڑلے کی باتیں کرا کہ میں سحری کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہوں، وہاں پہ تجھے یہ شرمندگی نہیں ہو رہی، یہ افسوس نہیں ہو رہا کہ سحری کرنا نبی پاک علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ لوگ سنتیں رہ جائیں تو روتے ہیں، ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور تو کہتا ہے سحری تو نے ایک عظیم سنت کو چھوڑا اور تو کہتا ہے جی میں سحری کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہوں۔ تو اس طرح کی کلمات ادا نہیں کرنے چاہیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی کامل ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اللہ پاک جل جلالہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، میں اگر بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکوں اور ساری زندگی گزار سکوں تو آپ فرماتے ہیں میں بغیر کھائے پیے اپنی ساری زندگی گزار سکتا ہوں۔ یہ کوئی تھوڑی سی بات نہیں ہے، بغیر کھائے پیے۔ تو بہرحال کمال جملہ تھا اس اللہ کے ولی کامل کا، حضرت سیدنا شیخ شرف الدین بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جل جلالہ نے مجھے اتنی تقویت اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، میں بغیر کھائے پیے اپنی ساری زندگی گزار سکتا ہوں،
لیکن آپ فرماتے ہیں چونکہ یہ کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اور شیخ شرف الدین بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ایک سنت کی پیروی کرنا، ایک سنت کی اتباع کرنا 1000 سال عبادت سے بہتر نظر آتا ہے۔ اگرچہ میں بغیر کھائے پیے ساری زندگی رہ سکتا ہوں، لیکن یہ بغیر کھائے پیے ساری زندگی گزارنا یہ سرکار کی سنت مبارکہ نہیں ہے۔ سحری کے علاوہ شیخ شرف الدین بابا بلبل شاہ سارا مہینہ روزے رکھ سکتے تھے، لیکن آپ فرماتے نہیں، سحری کرنا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت مبارکہ ہے۔ تو لہٰذا جب سنت رہ جائے، سنت چھوٹ جائے، سنت کے ترک ہونے پہ ہمیں اظہار شرمندگی ہونی چاہیے، ہمیں اظہار ندامت ہونی چاہیے۔ سنت کے رہ جانے پہ، سنت کے ترک ہونے پہ ہمیں شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں ندامت ہونی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت رہ گئی ہے، لیکن ہمیں وہ شرمندگی نہیں ہوتی اور ہم سینہ تان کے کہتے ہیں میں نے آج بغیر سحری کے کیا روزہ رکھا، میں نے بغیر سحری کے کیا کر دیا ہے، روزہ رکھا۔ تو ایسے کلمات ادا نہیں کرنے چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سحری پسند فرماتے تھے، اور اس میں جو احادیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سحری کے اندر برکت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سحری کھانے والوں پر اللہ پاک جل جلالہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی صحابی کو سحری کے لحاظ سے دعوت دیتے تو سرکار فرماتے آ جاؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ سحری کے کھانے کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر کیا یہ برکت کا کھانا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ سحری کھاؤ، اس کے اندر تمہارے لیے برکت کو رکھ دیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فقط سحری کا فرق ہے، وہ لوگ سحری نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ ہم سحری کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی کیلولہ کر کے رات عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ یہ دونوں طریقے سنت ہیں، دن کو سونا کیلولہ جس کو کہا جاتا ہے، رات جاگنے کے لحاظ سے نوافل و عبادت و ریاضت و مجاہدہ وغیرہ کے لحاظ سے جو ہم نے ذکر و اذکار تسبیحات رات کرنی ہے اور عاد و وظائف کرنی ہے اس کے لحاظ سے ہمیں تقویت ملے گی، ہمیں نیند نہیں آئے گی، پریشانی نہیں ہوگی، لیکن وہ سبب کیسے ہوگا کہ جب ہم کیا کریں گے، دن کو آرام کریں گے۔ اور سحری کھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے تقویت حاصل کرو۔ گویا ثابت ہوا سحری وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم برکت کا کھانا ہے کہ جس کو کھانے سے انسان کو برکت نصیب ہوتی ہے، انسان کو تقویت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ ایک صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سحری کا کھانا جو تھے وہ سرکار وہ کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی، اس کو مت چھوڑنا۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن حارث کے سامنے بھی فرمایا کہ یہ برکت کی چیز ہے، اس کو مت چھوڑا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 آدمی جتنا کھا لیں شرط یہ کہ وہ حلال ہو، اللہ کریم جل جلالہ ان سے اس کھانے کا کوئی حساب کتاب نہیں لے گا بشرط یہ کہ کھانا حلال ہو۔ فرمایا کہ پہلا وہ کھانا جو افطار کے وقت کھایا جاتا ہے، دوسرا وہ جو سحری کے وقت کھایا جاتا ہے، اور فرمایا تیسرا مجاہد اللہ کریم جل جلالہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرنے کے لحاظ سے جب وہ کھا کر جاتا ہے تو یہ وہ کھانے ہیں۔
فرمایا کہ جن سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا بشرط یہ کیا ہوں، حلال ہوں۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سحری پوری، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان برکت نشان ہے سحری پوری کی پوری کیا ہے، برکت ہے، پس تم اس کو نہ چھوڑو، اس کو نہ چھوڑو، اگرچہ ایک گھونٹ پانی پی لو، بے شک اللہ کریم جل جلالہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ رب بھی رحمت بھیجتا ہے سحری کرنے والوں پر، اس کی رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جتنا بھی ہو اس کو کھا لینا چاہیے، کہ سحری جو ہے اس کے اندر برکت ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ ہوتا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سحری کے وقت مجھ سے فرماتے، چونکہ انس بن مالک سرکار کی خدمت میں رہتے تو میرا روزہ رکھنے کا، حضور کہتے میرا روزہ رکھنے کا کیا ہے، ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ، لہٰذا میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن کے اندر کیا کر دیتا، پانی پیش کر دیتا۔ تو سحری کے اندر یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی نعمت ہے سحری کھانا، تو اس لیے اس کا انتظام و اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ بیان کیا اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جل جلالہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات مزید بلند فرمائے، آپ کے علمی، تحقیقی اور روحانی فیوز و برکات سے اللہ مجھ سمیت آپ سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔